عالمی وبا کی دوسری لہر میں تیزی، ایک ہی روز میں 9 افراد جان سے گئے۔ ملتان میں 5، بہاولپور 1 اور سرگودا میں 3 اموات۔ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 508 تک جا پہنچی۔ جنوبی پنجاب میں کرونا وائرس بے قابو، سرگودا میں 48 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ ایکٹیو کیسز کی مجموعی تعداد 641 ریکارڈ کی گئی۔ بہاولپور میں 71 افراد میں مہلک وائرس کی تصدیق ہوئی۔ ڈی جی خان میں بھی 10 افراد کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا۔ ملتان میں 68 مریض زیر علاج، 15 کی حالت تشویشناک، 4 وینٹیلیٹر پر منتقل۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا ایکشن، ایس او پیز کے برخلاف کرونا ٹیسٹ کرنے پر ملتان کی 6 لیبارٹریز کو سیل کیا گیا۔ سیل ہونے والی لیبارٹریز میں ٹیسٹ زون لیب، سٹی لاہور لیب، انٹرنیشنل اسپتال لیب کے کلیکشن سینٹرز، لیب پوائنٹ کلینیکل لیبارٹری اور نشاط لیب شامل۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے 115 لیبارٹریز کی اسپیشل انسپیکشنز کی۔ ملتان میں گیسٹرو کی وبا پھیلنے لگی، سرکاری اسپتالوں میں گیسٹرو کے 231 مریض داخل ہو گئے۔ نشتر اسپتال میں 68 مریض لائے گئے، شہباز شریف اسپتال میں 28 اور چلڈرن کمپلیکس میں 75 مریض رپورٹ ہوئے۔ تنخواہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین ڈٹ گئے۔ صفائی کے لیے مختص تمام تر مشینری بھی روک دی گئی۔ صفائی ستھرائی کا عمل متاثر، ٹریکٹر ٹرالی لوڈر سے شہر بھر میں کوڑا نہ اٹھایا جا سکا۔ مظاہرین کا تنخواہوں کی ادائیگی تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان۔ سرگودا میں گیس بندش کے خلاف شہری پریشان، سرگودا واٹر سپلائی روڈ کو لکڑیاں جلا کر بلاک کر دیا گیا۔ مظاہرین کہتے ہیں کہ گیس آتی نہیں اور بل ہزاروں روپے کے آتے ہیں، مہنگائی کے دور میں گھر سے باہر کھانا کھانے پر مجبور ہیں۔ کیا کھائیں، کیسے پکائیں، زندگی کی گاڑی کیسے چلائیں؟ شجاعت مراد کالونی میں 9 روز کے بعد بھی گیس کی بندش ختم نہ ہوئی۔ مرد و خواتین کا دوسرے روز بھی احتجاج، گیس کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ ایس ڈی او گیس نے جلد گیس کی بحالی کی یقین دہانی کروا دی۔ ملتان میں انڈوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے، انڈوں کا ریٹ 195 روپے فی درجن تک پہنچ گیا۔ شہریوں کی انڈوں سمیت اشیاء فروخت کی قیمت بڑھنے پر دہائی، حکومت سے انڈوں کے ریٹ کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسکول کے بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اب گھڑ سواری بھی سکھائی جائے گی۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کے احسن اقدام، پبلک اسکول میں ہارس رائڈنگ کلب کی اپ گریڈیشن کے احکامات جاری کر دیے، گراؤنڈ کی بہتری کا کام شروع کر دیا گیا۔ محفوظ اور تیز تر سفری سہولیات کا منصوبہ، ملتان میں سڑکوں کو کشادہ کرنے کے لیے متعدد اسکیموں کی منظوری دے دی گئی۔ ہائی ویز کی 5، پبلک ہیلتھ کی 1 اور بلڈنگ کی بھی 1 اسکیم منظور کر لی گئی۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود نے تمام منصوبے بر وقت مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ بولے، اسکیموں کی تکمیل میں کوالٹی پر سمجھوتہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جنوبی پنجاب میں صاف پانی، پارک اور دیگر ترقیاتی منصوبے ہوں گے مکمل۔ ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ متحرک، ملتان، ڈی جی خان، بہاولپور اور رحیم یار خان سمیت ساؤتھ پنجاب میں اداروں کو بجٹ بنانے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ چیف انجینئر بادشاہ، پی ایچ اے اور ایم ڈی ایز کو مراسلہ جاری۔ پاکستان بیت المال کا ملتان میں پناہ گاہیں بنانے کا فیصلہ، جگہ کے انتخاب کے حوالے سے شہر کا سروے مکمل کر لیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق چوک کمہارا والا سے بہاڑی چوک کے درمیان میں پناہ گاہ بنائی جائے گی۔ مسافر اور مزدور پیشہ افراد پناہ گاہ سے مستفید ہو سکیں گے۔ ممبر قومی اسمبلی عامر ڈوگر وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے امور سیاست بن گئے۔ جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی بابر شاہ کی جانب سے عامر ڈوگر اور جاوید اختر انصاری کے اعزاز میں استقبالیہ۔ عامر ڈوگر کہتے ہیں ان کی تقرری ملتان کو عزت دینا ہے، وزیر اعظم کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ آئی جی پنجاب نے 11 افسران کے تبادلے کر دیے، احمد سجاد ایس ڈی پی او فورٹ آباد بہاول نگر تعینات، رمیز احمد کو ڈی ایس پی آرگنائزڈ لیا، زاہد مجید ایس ڈی پی او منچن آباد کو بہاول نگر لگا دیا گیا۔ محمد حیات ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز بھکر، شفقت ندیم چودھری ایس ڈی پی او صدر سرگودا تعینات کیے گئے، اختر علی کو ایس ڈی پی او سٹی بہاولپور لگا دیا گیا۔
جنوبی پنجاب میں بڑے پیمانے پر تقرر تبادلے ہوئے، عبدالغفار سیکریٹری DRTA ملتان تعینات، عمیرہ ارشاد کو ڈپٹی سیکریٹری محکمہ انرجی لگا دیا گیا، عائشہ کرامت گھمن ڈپٹی سیکریٹری محکمہ ہائر ایجوکیشن اور زبیر وحید ڈائریکٹر اکیڈمی MPDD تعینات، سفینہ صدیق ADG LRPLRA تعینات، ماجد اقبال ایڈیشنل سیکریٹری لیبر تعینات، سید حماد بن حامد کو وفاقی حکومت کی رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ رحیم یار خان میں محکمہ زراعت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی، کچے کے علاقے میں 70% زمین کالا کلر سے متاثر، پکے کے علاقے میں سفید کلر نے اندھیر نگری مچا دی، زمینوں کو بغیر آرام دیے فصلوں کی کاشت نے زمینوں کو متاثر کیا۔ ڈائریکٹر زراعت چودھری امتیاز احمد نے کہا، زمینوں کی ماہیت تبدیل ہونے سے پیداواری ہدف حاصل کرنا مشکل ہو گیا۔ کاشتکاروں کو مہنگی زرعی ادویات خریدنی نہیں پڑے گی، زراعت کی ترقی کے لیے حکومت پنجاب کا اہم قدم، ملک کی تاریخ میں پہلی بار بایو پیسٹی سائیڈز فارمولیشن پالیسی کی منظوری دے دی۔ ڈین فیکلٹی آف ایگریکلچر زرعی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر شفقت سعید نے کہا کہ اب قدرتی اجزاء سے بیماریوں کو کنٹرول کیا جا سکے گا۔ مینگو ملی بگ آم کے باغات کے لیے انتہائی خطرناک قرار، مینگو ملی بگ آم کے باغات پر دسمبر میں حملہ کرتی ہے، مینگو ریسرچ آفیسر عابد حمید نے خبردار کیا، بولے درختوں کے تنوں کی مینجمنٹ سے ملی بگ کے حملے کو روکا جا سکتا ہے۔ مظفر گڑھ جتوئی میں یونیورسٹی اور ٹراما سینٹر بنایا جائے، MNA باسط سلطان بخاری نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو خط لکھ دیا، کہا کہ ملتان اور بہاولپور کی یونیورسٹی 120 کلومیٹر دور ہے، جتوئی میں یونیورسٹی یا سب کیمپس شہریوں کا بنیادی حق ہے۔ محکمہ اوقاف کا ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں 8 ماڈل مساجد بنانے کا منصوبہ، پہلے مرحلے میں 80 لاکھ روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ ماڈل مساجد بنانے کے لیے 1 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی، جہاں سینکڑوں نمازیوں کے لیے جگہ کی گنجائش ہوگی۔ رحیم یار خان میں جنرل بس سٹینڈ پر جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر DC علی شہزاد نے سنگ بنیاد رکھ دیا، بولے جامع مسجد شہریوں کے تعاون سے 6 ماہ کی مدت میں مکمل کی جائے گی۔ ملتان میں سابق MNA علی موسیٰ گیلانی سے پارٹی عہدے داران اور کارکنان نے ملاقات کی، کامیاب جلسے کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی اور پھولوں کے ہار پہنائے۔ علی موسیٰ گیلانی نے کہا کہ تمام تر رکاوٹوں اور گرفتاریوں کے باوجود جلسہ کامیاب ہوا۔ شجاع آباد کے نواحی علاقے موزہ توڈور پور میں پولیو ٹیم پر تشدد کا معاملہ، تھانہ سٹی میں 7 افراد کے خلاف کارج سرکار میں مداخلت کا مقدمہ۔ شجاع آباد کے نواحی علاقے موزہ توڈور پور میں پولیو ٹیم پر تشدد کا معاملہ، تھانہ سٹی میں 7 افراد کے خلاف کارج سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج۔ DG خان میں اچھی کارکردگی پر AIG جنوبی پنجاب کی جانب سے پولیس جوانوں میں انعامات تقسیم، کیش رقم اور اسناد دی گئی، انعامات حاصل کرنے پر پولیس افسران اور اہلکاروں کی خوشی دیدنی۔ لیا کے علاقے فتح پور میں شادی کی تقریب میں شامیانے کا بجلی کا پول بجلی کی تاروں کو چھو گیا، پول میں کرنٹ آنے سے 3 مزدور جاں بحق، 3 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بہاولپور میں پولیس کا بین الصوبائی کار چور گینگ کے خلاف کریک ڈاؤن، کار چور گینگ کے 4 ملزم گرفتار، 1 کروڑ مالیت کی 10 کاریں برآمد، ملزمان کا کراچی سمیت دیگر اضلاع سے 16 کاریں چوری کرنے کا اعتراف، ایڈیشنل IG کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال عوان نے گاڑیاں مالکان کے حوالے کر دی۔ سرگودا میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد پراسرار بیماری کا شکار، دھریما کے رہائشی 3 بھائی رمضان، باقی، فیروز، 3 بھتیجے اور 1 بھتیجی بصارت سے محروم، پیدائش کے 5 سال کے بعد بینائی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، نابینا افراد محنت مزدوری کر کے زندگی بسر کرنے پر مجبور، متاثرہ افراد کی حکومت سے علاج، معالجے اور کفالت کی ذمہ داری لینے کی اپیل۔
اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل اظہر سلیم کملانہ کے والد کا انتقال، رسم کل ملتان شاہی عیدگاہ مسجد میں ادا کر دی گئی۔ مخدوم شاہ محمود قریشی نے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل اظہر سلیم کملانہ کی دستار بندی کی۔ سینئر سیاستدان مخدوم جاوید ہاشمی، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رانا عارف کمال، صدر ہائی کورٹ بار چودھری طاہر محمود اور سیاسی اور سماجی رہنماؤں سمیت وکلاء کی کثیر تعداد میں شرکت۔ مخدوم شاہ محمود قریشی نے خصوصی دعا بھی کروائی۔ کوڑا کرکٹ جلانے سے گریز کرے، گاڑیوں کا دھواں ختم کیا جائے۔ رحیم یار خان میں ڈی ایس پی ٹریفک زاہدہ چودھری کی قیادت میں اسموگ آگاہی واک، ٹریفک پولیس اہلکاروں اور شہریوں کی شرکت۔ ڈی ایس پی ٹریفک زاہدہ چودھری کہتی ہیں گاڑیوں کا دھواں ختم نہ ہوا تو کارروائی ہوگی۔ رحیم یار خان میں اقلیتی طلباء کے لیے تعلیمی وظائف کی تقسیم، صوبائی پارلیمانی سیکریٹری اقلیتی امور سردار مہندر سنگھ پال نے طلباء کو چیک دیے۔ 177 اقلیتی طلباء میں 37,50,000 روپے کے چیک تقسیم کیے گئے۔ سرگودا میں ورلڈ اسپیشل ڈے کے حوالے سے جماعت اسلامی مرکزی سیکریٹریٹ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ خصوصی افراد میں ویل چیئرز اور سفید چھڑیاں تقسیم کی گئی۔ ملتان میں ویجیلنس کمیٹی نے تھیٹرز کو ڈرامہ نمائش کرنے کی اجازت دے دی۔ کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کر کے تمام تھیٹرز کو رات 10 بجے ڈرامہ ختم کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ سنگم اور بابر تھیٹر کے ڈراموں کی سینسر ریہرسل چیک کی گئی۔ اور پاکستان سرائکی پارٹی دبئی کے زیر اہتمام دبئی کے قومی دن کے موقع پر سرائکی کلچرل ایوننگ کا اہتمام کیا گیا۔ سرائکی پارٹی کے کارکنان اور پاکستانی کمیونٹی کے نوجوانوں نے شرکت کی۔ روایتی سرائکی جھومر کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ تمام حاضرین کو سرائکی اجرک پہنائی گئی۔